بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ طالبان کا افغانستان کے 131 اضلاع پر قبضے کا دعویٰ۔ صدر جو بائیڈن افغان صدر اشرف غنی اور عبداللہ سے ملیں گے۔ امریکہ کی روس پر مزید اور پابندیاں عائد کرنے کی تیاری۔ مسلمانوں کی تذلیل کرنے پر سری لنکا میں فوجیوں کے خلاف تحقیقات۔ سعودی عرب میں اوقات نماز کے دوران کاروبار کی بندش ختم کرنے کی تیاری۔ ایران کا واحد جوہری توانائی گھر عارضی طور پر بند۔ بھائی کی شادی میں رقص کرتے ہوئے نوجوان کی اچانک موت۔ نہ چائے نہ کافی، جاگتے رہنے کے لیے اب کچھ اور۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ طالبان نے افغانستان کے 131 اضلاع پر قبضہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ انہوں نے 6 ہفتوں میں افغانستان کے 70 اضلاع پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ اس وقت ان کا 131 اضلاع پر قبضہ ہے۔ افغانستان میں دوستوں کل اضلاع کی تعداد 421 اور صوبوں کی تعداد 34 ہے۔ حالیہ دنوں میں لڑائی میں شدت آ چکی ہے۔ دوسری جانب افغان حکومت کا کہنا ہے کہ انہوں نے کئی اضلاع کو ان سے واپس لے لیا ہے، جبکہ کئی اضلاع سے حکمت عملی کے تحت سیکیورٹی فورسز نکل گئی ہیں۔ یاد رہے دوستوں کہ طالبان نے گزشتہ ہفتوں میں افغان آرمی پر حملے کیے ہیں اور ملک کے فوجی حکام کو کئی دیہی اضلاع سے نکلنے پر مجبور بھی کر دیا ہے۔ صوبہ غزنی کے ایک رہنما ملا مصباح کا کہنا تھا کہ تکبر میں مبتلا امریکی سمجھتے تھے کہ وہ طالبان کو دنیا سے مٹا دیں گے، لیکن طالبان نے امریکیوں اور ان کے اتحادیوں کو شکست دے دی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ امریکیوں اور اس کے اتحادیوں کے نکلنے کے بعد افغانستان میں اسلامی نظام رائج ہوگا۔ ملا مصباح نے دعویٰ کیا کہ امریکیوں کے افغانستان سے جانے کے بعد افغان آرمی 5 دن بھی نہیں گزار سکے گی۔ ایک اور کمانڈر قاری حافظ اللہ کا کہنا تھا کہ سب جانتے ہیں کہ امریکیوں اور اس کے نیٹو اتحادیوں اور کابل انتظامیہ کو 100% شکست دے دی گئی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن اپنے افغان ہم منصب اشرف اور افغانستان کی اعلیٰ مفاہمتی کونسل کے چیئرمین عبداللہ کے ساتھ 25 جون کو وائٹ ہاؤس میں ملاقات کریں گے۔ یہ ملاقات دوستو ایک ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب طالبان کے افغان سیکیورٹی فورسز کے خلاف مہم میں شدت آئی ہے، اور جو بائیڈن ستمبر تک افغانستان سے امریکی اہلکاروں کے مکمل انخلاء کا اعلان کر چکے ہیں۔ امریکی افغان حکومت کے ساتھ رابطے میں رہیں گے، تاہم امریکہ کی جانب سے اہلکاروں کا انخلاء شروع ہونے اور اڈے خالی کر کے افغان حکومت کے سپرد کرنے کے بعد طالبان ملک میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کی مہم شروع کیے ہوئے ہے۔ امریکہ کی طرف سے انخلاء کے اعلان کے بعد اب تک طالبان کم از کم 30 اضلاع پر قبضہ کر چکے ہیں۔ افغان طالبان کا کہنا ہے کہ وہ امن مذاکرات کے لیے تیار ہیں اور افغانستان میں حقیقی اسلامی نظام لانا چاہتے ہیں۔ ایک حقیقی اسلامی نظام افغانوں کے تمام مسائل کا سب سے بہترین حل ہے۔ طالبان کا کہنا ہے کہ خواتین اور اقلیت کا تحفظ کیا جائے گا اور سفارتکاروں اور NGOز بھی محفوظ طریقے سے کام کر سکیں گے۔ دوسری طرف افغان صدر اشرف غنی نے آرمی چیف، وزیر دفاع اور وزیر داخلہ کو عہدے سے ہٹا دیا ہے۔ افغانستان میں تشدد کی نئی لہر کے باعث افغان صدر نے وزیر داخلہ، وزیر دفاع اور آرمی چیف کو عہدے سے ہٹا دیا ہے۔ نیٹو افواج 11 ستمبر تک افغانستان سے مکمل فوجی انخلاء کر لے گی، تاہم انخلاء سے پہلے ہی افغانستان کے کئی اضلاع میں بڑے پیمانے پر افغان اہلکاروں کے ہتھیار ڈالنے کی اطلاعات آ رہی ہیں۔ یاد رہے کہ امریکی اہلکاروں کے انخلاء سے قبل افغان حکومت 30 اضلاع پر اپنا کنٹرول کھو چکی ہے، جبکہ ان علاقوں میں طالبان کی رٹ قائم ہو رہی ہے۔
بتایا جا رہا ہے کہ 34 میں سے 28 صوبوں میں افغان سیکیورٹی فورسز طالبان کے ساتھ لڑ رہی ہیں، جبکہ جمعہ کو صوبہ فریاب میں طالبان کی جانب سے قبضہ کیے گئے ضلع کو واپس لینے کے لیے ہونے والی اس لڑائی کے دوران افغان اسپیشل فورسز کے 24 اہلکار ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے تھے۔ امریکہ کی جانب سے روس پر ایک بار پھر نئی پابندیاں عائد کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN کو انٹرویو میں صدر جو بائیڈن کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیوان کا کہنا تھا کہ امریکہ روسی قائد حزب اختلاف الیکسی ناولنی کو زہر دینے کے جرم میں روس پر مزید پابندیاں عائد کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ ہم پابندیوں کا ایک اور پیکج تیار کر رہے ہیں اور جب بات روس کو جواب دینے کی آئے گی تو امریکہ روس سے کسی بھی قسم کی نرمی نہیں برتے گا، چاہے وہ امریکی انتخابات میں مداخلت ہو، سائبر حملے ہوں یا روسی اپوزیشن کا معاملہ ہو۔ دوسری جانب روس نے پابندیاں عائد کیے جانے سے متعلق بیان پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ عمل پیوٹن اور جو بائیڈن کی جنیوا میں ہوئی ملاقات کے درمیان کیے گئے فیصلوں کے خلاف ہے۔ پابندیاں روس اور امریکہ کے درمیان تعلقات کو مزید بگاڑ دیں گی۔ دوستو، یاد رہے کہ چند روز قبل جنیوا میں امریکی صدر جو بائیڈن اور روسی صدر پیوٹن کے درمیان ملاقات ہوئی تھی۔ 3 گھنٹے سے زائد جاری رہنے والی ملاقات میں درینہ تنازعات سمیت دیگر امور پر بات چیت کی گئی تھی، جبکہ دونوں صدور نے اپنے اپنے ممالک سے بے دخل سفیروں کی واپسی پر بھی اتفاق کیا تھا۔ سری لنکا کی آرمی نے اپنے اہلکاروں کی جانب سے لاک ڈاؤن کے قواعد کی خلاف ورزی پر اقلیتی مسلمانوں کو سڑکوں پر گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنے کی سوشل میڈیا پوسٹ سامنے آنے کے بعد تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ فوجیوں نے دارالحکومت کولمبو سے 300 کلومیٹر دور مشرق میں ایراور نامی قصبے میں مسلمان شہریوں کو ہاتھ کھڑے کرنے اور سڑک پر گھٹنے ٹیکنے کا حکم دیا تھا۔ اس حوالے سے مقامی رہائشیوں کا کہنا ہے کہ وہ اس حکم کو شرمناک اور اپنی تذلیل سمجھتے ہیں، جبکہ حکام نے اعتراف کیا کہ فوجیوں کو ایسی سزا دینے کا اختیار نہیں تھا۔ متاثرین کھانا خریدنے کے لیے ریستوران جا رہے تھے۔ فوج نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ایراور کے علاقے میں مبینہ طور پر ہراسانی کی کچھ تصاویر کے وائرل ہونے کے بعد ابتدائی تفتیش کا پہلے ہی آغاز کر دیا گیا ہے۔ انچارج آفیسر کو ہٹا دیا گیا ہے اور اس واقعے میں ملوث فوجیوں کو شہر چھوڑنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ سری لنکن فوج کی جانب سے جاری ہونے والے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ فوج غلط کام کرنے والے تمام اہلکاروں کے خلاف سخت کارروائی کرے گی۔ یاد رہے دوستو کہ سری لنکا کورونا کی تیسری لہر سے نمٹنے کے لیے 1 ماہ سے طویل لاک ڈاؤن میں ہے۔ سعودی عرب میں اراکین شورا نے نماز کے اوقات کے دوران کاروباری مراکز بند رکھنے کی پابندی کو ختم کرنے کی سفارش کی ہے۔ ارکان شورا نے اوقات نماز کے دوران کاروباری مراکز بند کرنے کی پابندی ختم کرنے کی سفارش کرتے ہوئے کہا ہے کہ تجارتی اداروں میں بھی کئی ایسی خدمات ہوتی ہیں جن کا براہ راست تعلق انسانی زندگی سے ہوتا ہے، جیسا کہ فارمیسی اور پیٹرول پمپس، اور یہ کاروباری مراکز روزگار کا ذریعہ بھی ہیں۔ اراکین شورا کا اپنی تحریری سفارش میں مزید کہنا تھا کہ جس طرح سرکاری اور نجی ادارے اوقات نماز کے دوران بند نہیں ہوتے، اسی طرح تجارتی اداروں پر سے بھی پابندی اٹھا لینی چاہیے۔ سعودی عرب کے علاوہ مسلم دنیا میں کہیں بھی نماز کے دوران کاروبار بند نہیں کیا جاتا۔ ارکان شورا نے یہ سفارشات اسلامی اور عدالتی امور کی کمیٹی کو پیش کی ہیں، جس پر ووٹنگ ہوگی۔ دوستو، یاد رہے کہ سعودی عرب میں عشروں سے اوقات نماز کے دوران کاروباری مراکز کھلے رکھنے پر پابندی ہے، تاہم ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے وژن 2030 کے تحت ملک میں کئی اصلاحات لائی جا رہی ہیں۔ ایران کے سرکاری ٹی وی نے کہا ہے کہ ملک کا واحد جوہری توانائی گھر عارضی طور پر بند ہو گیا ہے۔ ایسا پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ ایران نے جنوبی ساحلی شہر بوش شہر میں موجود جوہری پلانٹ کے ہنگامی طور پر بند ہونے کی اطلاع دی ہے۔
یہ پلانٹ سن 2011 میں روس کی مدد سے فعال ہوا تھا۔ سرکاری الیکٹرک کمپنی توانیر کے ایک عہدیدار غلام علی رخشانی موہر نے اتوار کو نشر ہونے والے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ بوشہر پلانٹ کی بندش کا آغاز ہفتے کو ہوا تھا، جو مزید 3 سے 4 روز تک بند رہ سکتا ہے۔ انہوں نے اس بندش پر وضاحت دیے بغیر کہا تھا کہ اس کے نتیجے میں بجلی کی فراہمی میں تعطل ہو سکتا ہے۔ مارچ میں ایران کے جوہری عہدیدار محمود جعفری نے کہا تھا کہ پلانٹ کام کرنا چھوڑ سکتا ہے کیونکہ 2018 میں امریکہ کی جانب سے ایران پر عائد کی گئی پابندیوں کی وجہ سے پلانٹ کے لیے روس سے سامان حاصل نہیں کیا جا سکا۔ بوشہر پلانٹ کو ایران کی بجائے روس میں تیار کردہ یورینیم کے ذریعے ایندھن دیا جاتا ہے اور اقوام متحدہ کی بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کی جانب سے اس کی نگرانی کی جاتی ہے۔ دوسری جانب امریکہ کو ایران کے ساتھ 2015 میں طے پانے والے جوہری معاہدے میں واپس لانے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ اس سلسلے میں اتوار کو ویانا میں یورپی یونین کی سربراہی میں مذاکرات کا چھٹا دور ہوا، جس میں روس، چائنا، جرمنی، فرانس، برطانیہ اور ایران نے شرکت کی تھی۔ اعلیٰ سفارتی اہلکاروں کا کہنا ہے کہ اتوار کو ایران اور عالمی طاقتوں کے درمیان 2015 کے معاہدے کی بحالی کے لیے ہونے والے مذاکرات میں مزید پیش رفت ہوئی ہے۔ مصر میں بھائی کی شادی کی تقریب کے دوران نوجوان رقص کرتے ہوئے گر پڑا اور موقع پر ہی اس کی موت واقع ہو گئی۔ مصر کے شہر المنزلہ میں ایک گھر میں منعقد ہونے والی شادی کی تقریب میں اس وقت صف ماتم بچھ گئی جب دلہا کا بھائی دیگر افراد کے ساتھ رقص کرتے ہوئے اچانک دل کا دورہ پڑنے سے گر پڑا اور پھر زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ دلہا کا 27 سالہ بھائی دیگر افراد کے ساتھ رقص میں مصروف تھا کہ اچانک بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ نوجوان کے گرنے پر کچھ دیر تک کسی نے توجہ نہ دی، تاہم کچھ دیر بعد لوگوں نے اسے اٹھانے کی کوشش کی تو وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ دلہے کے بھائی کو فوراً ہاسپٹل پہنچایا گیا، جہاں ڈاکٹرز نے معائنے کے بعد بتایا کہ اس کو دل کا دورہ پڑنے سے اس کی موت واقع ہو چکی ہے۔ موت کی خبر پہنچنے پر شادی کے گھر میں کہرام مچ گیا۔ دلہا کی ماں اپنے جوان سال بیٹے کی اچانک موت پر صدمے سے بے ہوش ہو گئی۔ آپ شدید تھکے ہوئے ہیں اور آپ کو نیند بھی آ رہی ہے، لیکن آپ کے پاس کوئی اشد ضروری کام بھی ہے جسے رات بھر جاگ کر ختم کرنا بھی ضروری ہے۔ ایسے میں آپ کیا کریں گے؟ ایسے میں زیادہ تر لوگ چائے یا کافی پی کر خود کو جگائے رکھتے ہیں، کیونکہ چائے وقتی طور پر تھکن دور کرتے ہوئے ہمیں جگائے رکھتی ہے اور ہم کام پر اپنی توجہ مرکوز رکھ سکتے ہیں۔ البتہ اب اعصابی ماہرین کا کہنا ہے کہ بجلی کا ایک معمولی سا جھٹکا وہی تاثیر رکھتا ہے جو چائے یا کافی کے ایک کپ میں ہوتی ہے۔ امریکہ میں 40 رضاکاروں پر تجربات سے معلوم ہوا ہے کہ اگر اعصاب کو صرف 1 منٹ تک بہت ہی معمولی کم وولٹیج والی بے ضرر بجلی کا جھٹکا دیا جائے تو تھکن اور نیند وقتی طور پر ختم ہو جاتی ہے اور انسان اگلے چند گھنٹوں کے لیے چاق و چوبند ہو جاتا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ اعصاب ہمارے دماغ سے لے کر پیٹ تک پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کا تعلق ہمارے دماغ کے ان حصوں سے بھی ہوتا ہے جو ہماری سیکھنے کی صلاحیت اور توجہ میں اہم ترین کردار ادا کرتے ہیں۔ امریکی فضائیہ اور نجی تحقیقی اداروں کے ان مشترکہ تجربات میں رضاکاروں سے مسلسل 34 گھنٹے تک جاگنے کے لیے کہا گیا۔ 20 رضاکاروں کے اعصاب کو مخصوص وقفے کے بعد ہلکی اور بے ضرر بجلی کے جھٹکے دیے گئے، جبکہ باقی 20 کو جگائے رکھنے کے لیے کچھ بھی نہیں دیا گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنے طور پر جاگتے رہنے کی کوشش کرنے والے گروپ کی کارکردگی میں نمایاں کمی آ گئی، لیکن بجلی کے جھٹکے وصول کرنے والے گروپ کی کارکردگی میں بہت ہی معمولی سی کمی ہوئی۔ تجربات کے دوران تمام رضاکاروں سے ان کی ذہنی کیفیت کے بارے میں سوال نامے بھی پر کروائے گئے، جن سے اندازہ ہوا کہ جو لوگ خود پر جبر کر کے جاگ رہے تھے ان کی ذہنی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی، لیکن بجلی کے جھٹکے کھانے والے رضاکار بہت ہی سکون میں تھے۔
ابھی یہ تجربات ابتدائی مرحلے میں ہے، اس لیے ماہرین کا کہنا ہے کہ انہیں گھر پر آزمانے کی کوشش ہرگز نہیں بلکہ بالکل بھی نہ کی جائے۔ دوستو، یہ دلچسپ تحقیق کمیونیکیشنز بائیولوجی نامی ریسرچ جرنل کے تازہ میگزین میں شائع ہوئی ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔